بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سبق میثاق مدینہ پڑھ رہے تھے اسلامیات کا۔ اس کا فرسٹ ٹاپک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے، میثاق مدینہ کی اہم شرائط۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے آپ نے 5 پوائنٹ لکھنے بھی ہیں، کمپلیٹ آپ نے یاد کرنا تھا۔ تو آج ہم نے میثاق مدینہ کی اہمیت کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اس کی اہمیت کیا تھی، اس معاہدے کی، اس سے کیا فائدہ ہوا، تو یہ پڑھنا ہے آج ہم نے۔ دیکھتے ہیں اس معاہدے کی وجہ سے، یعنی میثاق مدینہ جو معاہدہ ہوا اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمام فیصلے کیا کرتے تھے، سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا۔ کیونکہ یہاں پر ہم نے 8واں پوائنٹ بھی پڑھا تھا کہ اختلاف کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تمام فریق تسلیم کریں گے، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، یعنی چاہے وہ لوگ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یا کسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں کو ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان اتفاق کو قائم کیا۔ تو یہ دیکھیں، ہم نے اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا یہ بھی کہ پہلے آپ مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے، تو یہ دیکھیں، اور امن کے قیام میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو یہاں سے یہ بھی دیکھیں، معاہدے کے فریق آپس میں خیر خواہی اور بھلائی کا برتاؤ کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مختلف قبائل کو اور مذاہب کے لوگوں کو ایک ہی جھنڈے تلے جمع کیا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے، میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ کو مقدس شہر قرار دیا گیا، جس سے ہر قسم کا فتنہ و فساد ختم ہو گیا۔ اب اس کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میثاق مدینہ جب معاہدہ ہو رہا تھا، تو اس کے اندر ہم نے پڑھا شرائط کے اندر کہ مدینہ منورہ کو وہ حرم تسلیم کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرم امن و امان والی جگہ کو کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ جب شرط رکھی گئی تو میثاق مدینہ میں معاہدے کے درمیان یہ شرط رکھی گئی، تو اس کی وجہ سے مدینہ منورہ کو مقدس شہر قرار دے دی گئی، جس سے ہر قسم کا فتنہ و فساد، یعنی پھر اس کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ کس وجہ سے کہ وہ لوگ اس کو پھر حرم سمجھنے لگ گئے، امن و امان والی جگہ سمجھنے لگ گئے، تو اس وجہ سے ان کے جو فتنہ فساد تھا، لڑائی جھگڑے تھے، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ہے، یہود کی تائید و حمایت حاصل کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے ہر قسم کے لڑائی جھگڑوں ختم کیا اور انصاف سے وہاں پر جب حکومت کی، سربراہ بنے، انصاف سے فیصلے کیے، تو وہاں کے جو یہود تھے، دوسرے مذاہب کے جو لوگ تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کی قدر کرنے لگے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا، جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ منشور کہتے ہیں قانون کو، یعنی ایک سیاسی و معاشرتی قانون بنایا گیا میثاق مدینہ کو، جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اس معاہدے کی روح سے مدینہ منورہ کا دفاع اور مضبوط ہو گیا۔ میثاق مدینہ انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی شاندار مثال ہے، جس میں دوسرے اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ میثاق مدینہ دور حاضر میں عالمی امن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا لانگ کویسچن بھی آپ کا بن کے آ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں 2 لانگ کویسچن بن سکتے ہیں۔ ایک تو میثاق مدینہ کی اہم شرائط کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے، اب وہ چاہے آپ سے 5 پوچھے یا 10 کی 10 پوچھ لے، آپ نے لکھنی ہوں گی، تو آپ نے کمپلیٹ اس کو یاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میثاق مدینہ کی اہمیت کے حوالے سے بھی لانگ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ کو مشق دی ہوئی ہے یہاں پر، وہ کہتے ہیں مختصر جواب دیں۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ دیکھتے ہیں، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ تو یہاں پر ہم نے پڑھا مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ تو یہ آپ کا مدینہ منورہ میں، یہاں سے آپ نے لکھنا ہے مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ انصار کے کون کون سے قبائل تھے؟ اب انصار کے قبائل کون کون سے تھے، اسی کے آگے بالکل لکھا ہوا ہے، انصار قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر انصار کے جو قبائل تھے وہ 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ تو اس کا یہود کے 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور انصار کے جو قبائل تھے وہ اوس اور خزرج تھے۔ یہ 2 سوال آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنے ہیں، لیکن آپ نے ہوم ورک میں اس کی میثاق مدینہ کی اہمیت کا ٹاپک آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے۔ جتنے بھی اس کے پوائنٹ دیے گئے ہیں، 5 پوائنٹ آپ کو دیے گئے ہیں، یہاں پر 6 پوائنٹ یہ آپ نے اس کے لکھنے ہیں، اور ان 2 سوالوں کو بھی آپ نے ساتھ یاد کرنا ہے۔ ایکسرسائز کمپلیٹ، ایکسرسائز پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے، اور نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔